أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین مخلوق میں پیدا کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان سب سے بہترین سانچے میں ڈالا گیا ہے. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو سب سے بہترین مذہب عطا فرمایا. ان الدین عند اللہ الاسلام. ساری تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو کبھی نہ مٹنے والی اور قیامت کی صبح تک محفوظ رہنے والی کتاب میں اور آپ کو عطا فرمائی.
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو ایسا نبی کا امتی ہونے کا شرف بخشا جو ساری کائنات کا نبی، ساری کائنات کا ہادی و مرشد۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ، وہ زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، اور وہ زمین پر جتنا سمندر ہے اس کے قطرات سے زیادہ، اور وہ زمین پر جتنی ریت اور بالو ہے اس کے ذرات سے زیادہ، اور وہ زمین پر جتنے حلال جانور ہیں ان کے بالوں کی گنتی کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول برسا اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ موضوع آج میرا ہوگا اصلاح معاشرہ۔ معاشرے میں یہ الگ بات ہے کہ بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ برائیوں کا تعلق ہمارے دین سے ہوتا ہے، کچھ برائیوں کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہوتا ہے، اور کچھ برائیوں کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے۔ کچھ برائیوں کا تعلق ہمارے معاشرے سے ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کچھ برائیاں معاشرے میں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے عقیدے سے، اور کچھ خرابیاں ہمارے اندر یہ ہیں جس کا تعلق ہمارے اخلاق سے ہے۔ معاشرے میں دینی بگاڑ اور عقیدے کا بگاڑ یہ ہے کہ ہم شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں میں مبتلا ہو گئے، اور ہم یہ خیال نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ چیز بھی شرک ہے۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف مزاروں پہ ہم چلے جائیں، چادر چڑھا لیں، سر جھکا دیں، یہی شرک۔ صرف یہی چیز شرک نہیں ہے۔ کسی سیاسی پارٹی کے رہنما کو دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی آمد پر ہم کھڑے ہو جائیں، یہ بھی شرک ہے۔ قیام صرف اللہ کے لیے۔ میں جس مسجد کا امام اور خطیب ہوں، اس مسجد کا متولی سود اور بیاج کھاتا ہے، اس کا نمبر 2 کا کاروبار ہے، اور ہم اس مسجد کے خطیب ہیں، لیکن جمعے کے دن سود اور حرام خوری پر اس لیے خطبہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ مسجد کا متولی ہم سے ناراض ہو جائے گا اور بوریا بستر باندھ کر ہم کو بھاگنا پڑے گا۔ یہ بھی شرک ہے۔
کیونکہ ہم نے متولی کو رزاق سمجھ رکھا ہے، جبکہ رزاق اللہ تعالیٰ۔ ہم جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے گئے، ہفتہ نہیں، اتوار نہیں، پیر نہیں، منگل نہیں، بدھ نہیں، جمعرات نہیں، جمعے کو سب سے آگے صف میں بیٹھے ہوئے۔ اور جمعے کے دن بھی ایک وقت کی نماز پڑھنے گئے تو یہ سوچ کر گئے کہ دیکھو اگر جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے علاقے کے لوگ یہ کہیں گے بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز پڑھنے نہیں آتا۔ ہمارے محلے والے کیا کہیں گے، ہماری بستی والے کیا کہیں گے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، دکھتا ہی نہیں، جمعے کو بھی نہیں دکھتا مسجد میں۔ تو ایک دن کی ہمیں نماز ملی ہے ہفتے میں، صرف ایک دن کی، نصیب تو ہوئی ہے لیکن وہ بھی ہم لوگوں کے ڈر سے گئے ہیں کہ محلے والے کیا کہیں گے، یہ بھی شرک ہے۔ دلیل نبی اکرم کی حدیث ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تکبر جتانا، میں کچھ ہوں، میری حیثیت کچھ ہے، میرا مقام اور میرا مرتبہ کچھ ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ تکبر یہ صرف رب العالمین کی شان ہے، کیونکہ کبر سے بنا ہے، بڑا وہ ہے۔ اپنے آپ کو بڑا بنانا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا ظاہر کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ دلیل مسلم شریف حدیث قدسی اس طرح ہے، العز ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی فی کل واحد منہما فقد عذبته عذابا شدیدا، رواہ مسلم فی کتاب اللباس والزینہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، جب نبی اکرم یہ کہیں کہ اللہ فرماتا ہے تو وہ حدیث قدسی ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے العز ازاری، لوگوں تم دو کپڑے پہنتے ہو، اپنی جسم، اپنے سطر اور اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہو، دو کپڑے تم پہنتے ہو، دو کپڑے میں بھی پہنتا ہوں۔ میرے دو کپڑے کیا ہیں سن لو، اللہ اس کو کپڑوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ العز ازاری، عزت یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے۔ العز ازاری، عزت جتانا یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر جتانا، بڑائی جتانا یہ میری چادر ہے۔ یعنی یہ دو کرتے، دو کپڑے میں بھی پہنے ہوئے ہوں۔ اگر عزت یا تکبر میں کوئی ایک چیز بھی تم نے اپنے لیے ظاہر کی اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، لوگوں کی نظروں میں عزیز بننے اور تکبر جتانے کی کوشش کی، ہم عزت دیتے یہ الگ بات ہے، لیکن تم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو عزت دار سمجھو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ عزت دینا، ذلیل کرنا یہ اس کا کام ہے، لیکن بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بڑا عزیز ہوں، عزت جتائے۔ فرمایا العز ازاری، عزت جتانا یہ میری لنگی ہے، والکبریاء ردائی، تکبر یہ میری چادر ہے۔ فمن نازعنی فی کل واحد منہما، ان دونوں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی میرے بندے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، ایک چیز بھی مجھ سے جھپٹنے کی کوشش کی، فقط عذبتہ عذابا شدیدا، تو ایسا عذاب دیں گے جو اس کے وہم و گمان نے بھی نہیں سوچا ہوگا۔ الفاظ کی زیادتی، معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے، یہ عربی زبان کا اصول ہے۔
الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فقط عذبتہ میں اس کو عذاب دوں گا. اللہ نے کہا عذبتہ عذابا شدیدا. عذاباً موصوف شدید اس کی صفت ہے, عذاباً شدیدہ موصوف صفت مل کر یہ عذبتہ کا مفعول مطلق بن جاتا ہے. اب معنی یہ ہوگا فقد عذبتہ عذاباً شدیدہ, ہم اس کو ایسا دردناک عذاب دیں گے جو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا, جو اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں بٹھایا ہوگا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جس کو اللہ عزت دے, جس کو چاہے ذلیل کر دے. عزت دینا ذلیل کرنا یہ اس کا کام ہے, لیکن بندے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں اپنے آپ کو کہے کہ میں بہت بڑا عزیز ہوں, عزت جتائے. فرمایا العز ازاری, عزت جتانا یہ میری لنگی ہے. والکبریاء ردائی, تکبر یہ میری چادر ہے. فمن نازعنی فی کل واحد منہما, ان دونوں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی میرے بندے نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی, ایک چیز بھی مجھ سے جھپٹنے کی کوشش کی, فقط عذبتہ عذابا شدیدا, تو ایسا عذاب دیں گے جو اس کے وہم و گمان نے بھی نہیں سوچا ہوگا. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے, یہ عربی زبان کا اصول ہے. الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فقط عذبتہ میں اس کو عذاب دوں گا. اللہ نے کہا عذبتہ عذابا شدیدا. عذاباً موصوف شدید اس کی صفت ہے, عذاباً شدیدہ موصوف صفت مل کر یہ عذبتہ کا مفعول مطلق بن جاتا ہے. اب معنی یہ ہوگا فقد عذبتہ عذاباً شدیدہ, ہم اس کو ایسا دردناک عذاب دیں گے جو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا, جو اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں بٹھایا ہوگا. پتہ چلا کہ تکبر جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ ہم کچھ ہیں, ہماری حیثیت کچھ ہے, یہ بھی شرک ہے, کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی ہیں. معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں. اللہ کے نبی آتے, صحابہ کھڑے ہوتے, آپ فرماتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو. آپ کہتے مجھے دیکھ کر کھڑے نہ ہوا کرو, بلکہ نبی اکرم کا فرمان تو دیکھو. اس موقع پر آپ نے فرمایا لا تطرونی کما طرف النصارى, میرے صحابیوں میرے ساتھیوں مجھے حد سے آگے نہ بڑھاؤ, مجھے حد سے اونچا نہ کرو. جیسے نصارہ نے, عیسائیوں نے عیسیٰ کو حد سے اوپر کر دیا, ان کو ان کے مقام و مرتبے سے اونچا اٹھا دیا, انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا. آئے لوگوں, میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ ورسولہ فقولوا عبداللہ ورسولہ, میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, تو تم مجھے پہلے اللہ کا بندہ مانو پھر اللہ کا رسول مانو. اور اسی ترتیب سے آپ نے کلمہ بھی سکھلایا التحیات میں, تو یہ فرمایا کہ میری رسول کی حیثیت کو بعد میں پیش کرنا, پہلے میرے عبدیت میرے بندے کی حیثیت کو پہلے ظاہر کرنا, کیونکہ میں محمد ابن عبداللہ پہلے ہوں اور محمد رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں. رسول اللہ تو 40 سال کے بعد بنایا گیا ہوں. پھر آپ کلمہ پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے ہیں, تو اسی ترتیب سے جس میں غلو نہیں ہے فرمایا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دیتا ہے انسان کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ حیثیت ہے. اور آپ کی حیثیت بتاؤں, محمد ابن عبداللہ, دو چیزیں ہیں, اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ دو حیثیتیں خود ہی بتا دی. میں پہلے محمد ابن عبداللہ ہوں اور بعد میں محمد رسول اللہ ہوں. پھر آپ نے کیا فرمایا, اللہ کیا فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ, میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو, اللہ نے یہ نہیں کہا. یعنی اس حیثیت کا ذکر نہیں کیا جو ابن عبداللہ کی حیثیت ہے, بلکہ اللہ نے اس حیثیت کا ذکر کیا جو اللہ نے دی ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دے وہ لے لو. رسول من حیث الرسول, جو دے وہ ہر حال میں لینا ہے, اور من حیث البشر, جو دیں اس کو لینے اور نہ لینے میں اختیار ہے. دلیل مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں. ذرا اس حدیث کو آپ اپنے سامنے رکھیے اور نبی اکرم کی دونوں حیثیتوں کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, حضرت رافع ابن خدیج اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے لما قدم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل,
جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. قلم کاری سمجھتے ہیں؟ کھجور کی قلم کاری کیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے، یہ مادہ کھجور کا گابھا ہے. یعنی وہ کھجوروں میں بھی نر اور مادہ بنا لیا کرتے تھے. کہتے تھے یہ نر کھجور کا گابھا ہے، یہ مادہ کھجور، اور دونوں کو چپکا کر، دونوں کو ملا کر زمین میں بوتے تھے، زمین میں گاڑتے تھے. اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نر اور مادہ جیسے میاں اور بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی نر اور مادہ کھجور کے گابھے کو جب ہم زمین میں دفن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. یہ ان کا مدینہ میں یہ ان کا حال تھا. وَهُمْ يَعْصِرُونَ النَّخْلَ، تو مدینے والے یہ کام کیا کرتے تھے، نر کھجور کے گابھے کو مادہ کھجور کے گابھے سے ملا دیا کرتے تھے اور زمین پر بوتے تھے، اور یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اس سے زیادہ کھجوریں پیدا ہوں گی. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو پوچھا ماذا تصنعون، مسلم شریف کے الفاظ ہے ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو. مسلم کے الفاظ ماذا تصنعون، یہ تم کیا کرتے ہو. تو ان صحابہ نے بیان کیا کننا نصنعہ، ہم تو ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں. کننا داخل ہے فعل مضارع پر، یعنی یہ ہمارا کوئی آج کا معمول نہیں کہ آپ آئے. کننا نصنعہ، ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے، ایسا ہم برابر کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا کے زمانے سے. کانا فعل مضارع پر داخل ہو جائے تو وہ استمرار، کنٹینیو، ریگولر. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سورہ رفع الیدین کرنے کی حدیث اسی لیے ہے کان یرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ حسب منکبہ، کیونکہ کانا داخل ہے. یعنی آپ نے کوئی ایک نماز ایسی نہیں پڑھی بلکہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، آپ کی ہر نماز رفع الیدین کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور یہ عمل آپ کا برابر ہوا کرتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حتی لقی اللہ، اور آپ کا یہ عمل اس وقت تک رہا جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے، اللہ سے ملاقات. اب وہ حدیث، وہ دلیل گئی تمہاری کہ پہلے بدھ لے کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں منع کر دیا. حضرت عائشہ نے کہا حتی لقی اللہ، آپ کی رفع الیدین کی نماز اس وقت تک پڑھی گئی جب تک کہ آپ اللہ کو پیارے نہیں ہو گئے. بچ کے نہیں جاؤ گے حدیث قرآن سے. قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا حق سے پہلے حدیث کو حاصل ہے، صرف پہلے حدیث کو پڑھنے کا بھی حق اور پڑھانے کا بھی حق سے پہلے حدیث کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. تم ہدایہ پڑھو، در مختار پڑھو، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. تم اپنی قسمت پہ خوش، ہم اپنی قسمت پہ خوش، ملنے کی ضرورت نہیں. کننا نصنعہ، ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم تفعلوه لکان خیرا، دیکھیے مسلم کے الفاظ، لو لم تفعلوه لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا. آپ نے یہ نہیں کہا مت کرو، آپ نے تاکید کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ مت کرو، آپ نے کہا یہ نر یہ مادہ، کھجور میں بھی نر مادہ ہوتے ہیں کیا. آپ نے کہا کہ لو لم تفعلوا لکان خیرا، اگر تم ایسا نہ کرو تو اچھا ہو، لکان خیرا تو اچھا ہوتا اگر تم ایسا نہ کرتے. اب مسلم کے الفاظ دیکھو فترکوہ، انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ تم ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، فترکوہ، تو انہوں نے چھوڑ دیا، نہیں کیا. اب انہوں نے نر مادہ نہیں بنائے، گاڑتے چلے گئے، بوتے چلے گئے، ایک طرف سے نر مادہ نہیں بنایا، ایک طرف سے زمین میں ڈال دیا. فنقصت، کھجوروں میں نقصان ہو گیا. اب غور کرو کیا ہوگا معاملہ. شروع سے باپ دادا کے زمانے سے وہ ایسا کرتے چلے آ رہے تھے، کھجوریں زیادہ پیدا ہو رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو بہتر ہوتا، اور انہوں نے چھوڑ دیا تو کھجوروں میں نقصان ہو گیا. آج کے اس دور کا اگر کوئی کٹملہ ہوتا، قبر پرست، مردہ پرست، تو کیا کرتا؟ اندازہ لگائیے گا. جو 4 سال 6 سال مسجد میں گیا، رب حب لی من الصالحین دعا کر رہا اور اللہ بیٹا بیٹی اس کو کچھ نہیں دے رہا ہے، اور ایک بار چلا جائے مزار پر. آپ کے ہاں کے باباؤں کے نام نہیں معلوم ہے، چھتری والا بابا سنا تھا علامہ احسان اللہ ظہیر سے، بس وہی ایک نام معلوم ہے. اب آپ اپنے باباؤں پر قیاس کر لو، ایک بار چلا جائے اور بیٹا ہو جائے تو اس کا عقیدہ جمے گا یا نہیں جمے گا؟ دیکھو 6 سال سے جا رہا ہوں مسجد میں نہیں دے رہا، بابا کے پاس 1 سال آیا ہوں تو مل گیا. ان کے عقیدے دیکھو، کننا نصنعہ، ہم تو ایسا کرتے چلے آ رہے. آپ نے کہا اگر ایسا نہ کرتے تو اچھا ہوتا، انہوں نے چھوڑ دیا نبی کے کہنے پر. فنقصت، اور اسی سال کھجوروں میں نقصان پیدا ہو گیا.
فَذَكَرُوهُ لَهُ، انہوں نے شکایت کی اللہ کے رسول دیکھیے میں ایسا کرتا تھا تو ایسا ہوتا تھا، اور آپ نے کہا کہ کہنے پر میں نے چھوڑ دیا تو نقصان ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ سننے کے لائق ہے، وہ سننے کے لائق۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من امر دینکم فخذوه به وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، یہ مسلم کے الفاظ ہیں۔ لوگوں میرے منع کرنے سے تم مان گئے، کھجوروں میں نقصان پیدا ہو گیا، یہ میں نے انسان ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے ناطے سے تمہیں مشورہ دیا۔ اذا امرتکم بشیء من امر دینکم، جب میں تمہیں تمہارے دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس کو لے لیا کرو، کیونکہ وہ میں تمہیں رسول ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا، بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں، وہ میں رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بتاؤں گا، میں تمہیں ابن عبداللہ کی حیثیت سے نہیں۔ اور جب میں تمہیں تمہارے دنیا کا کوئی معاملہ بتاؤں، تمہارے کاروبار سے تعلق رکھنے والا جب میں تمہیں کوئی معاملہ بتاؤں، فإنما أنا بشر، تو مجھے بھی ایک انسان سمجھو، مجھ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، اگر یہ نقصان تمہیں ہوا ہے تو یہ میرے مشورے کی وجہ سے، یہ میں نے رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بتایا تھا، تو میری بات چھوڑ سکتے ہو۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ آپ نے اپنی دونوں حیثیتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور کہہ دیا کہ جب میں انسانیت کے مقام سے کوئی بات کہوں تو تم اس کو لے بھی سکتے ہو اور چھوڑ بھی سکتے ہو، جب میں تمہیں رسول ہونے کی حیثیت سے کوئی بات دوں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ نے آمین ہونے کی جو دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں وہ آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں دیے، رسول ہونے کی حیثیت سے دیے، وہ آپ کو لینا پڑیں گے۔ رسول دین کے جو حکام موجود ہیں وہ رسول ہونے کی حیثیت سے دیے، وہ ماننا پڑیں گے۔ آج تک ترابی کا جہاں تک مسئلہ ہے میرے بھائی، وہ آپ نے بشر ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے دیے ہیں، اس لیے وہ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں لینا پڑے گا۔ ایک دلیل اور دے دیتا ہوں بخاری شریف کی۔ حضرت مغیث کو اپنی بیوی بریرہ سے بڑی محبت تھی، لیکن دونوں غلام تھے، مغیث بھی اور بریرہ بھی۔ شریعت کا یہ قانون آج بھی ہے لیکن اب غلامی نہیں چلتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی دونوں کسی مالک کے غلام ہوں اور ان دونوں میں سے جو بھی پہلے آزاد ہو جائے، یعنی شوہر آزاد ہو جائے، تو وہ چاہے تو کسی دوسری لڑکی سے شادی، آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے، یا اگر پہلے بیوی آزاد ہو جائے تو بیوی اپنے غلام شوہر کو چھوڑ سکتی ہے اور دوسرے آزاد مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ مغیث اور بریرہ دونوں غلام تھے، مالک نے بریرہ کو پہلے آزاد کر دیا۔ اب بریرہ کو آزادی جب مل گئی، بخاری کی روایت ہے، زید عمر بکر کی کتاب کی نہیں ہے، ایسی کتابیں تو آپ کو سڑکوں پہ مل جائیں گی۔ بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ، 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر جس کو امام بخاری نے درج کیا، 16 سال کی محنت میں درج کیا ہے۔ غور کریں، بخاری کی روایت، بریرہ پہلے آزاد ہو گئی، اب بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ میں مغیث کے ساتھ رہوں، ان کو آزادی ملی ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، قانون اپنی جگہ پر ہے، شریعت کی اجازت ہے۔ بریرہ نے اپنے شوہر کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا مغیث کو، لیکن مغیث ہیں جو دیوانے ہیں اپنی بیوی کے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن بریرہ آزاد، وہ اپنے لیے دوسرا کوئی آزاد شوہر تلاش کرنا چاہتی ہیں کہ مل جائے۔ اب بخاری کے الفاظ سنو، جہاں بریرہ جا رہی ہیں حضرت مغیث انہی کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بریرہ کو منا رہے ہیں، بریرہ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن بریرہ مان نہیں رہی ہیں۔ بخاری کے الفاظ پر غور کرو، یطوفو خلفہا، یہ الفاظ جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، چکر لگائے جاتے ہیں، یطوفو خلفہا، حضرت مغیث بھی بریرہ کا طواف کر رہے، چکر لگا رہے ہیں، جہاں بریرہ وہی مغیث، جہاں بریرہ وہی مغیث۔ نبی اکرم نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحابہ نے بھی بیان فرمایا کہ ایسا تھا منظر، تو اللہ کے نبی کو مغیث کی اس محبت پہ ترس آ گیا، مغیث کی اس محبت پہ رحم آ گیا۔ آپ نے سوچا کہ میں ہی خود بریرہ کو سمجھانے کی کوشش کروں، بریرہ کو بلایا، بریرہ ادھر آؤ، آئے بریرہ،
کیا تم مغیث کی محبت کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ جہاں تم جاتی ہو مغیث بھی وہیں جاتے ہیں، جہاں تم جا رہی ہو مغیث تمہارا چکر لگا رہے ہیں۔ ایسا پیار کرنے والا، ایسی محبت کرنے والا تمہیں کہاں ملے گا؟ اے بریرہ، میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو اپنے شوہر کی شکل میں قبول کیے رہو، ہو سکتا ہے چند دنوں میں اس کو بھی آزادی مل جائے اور وہ بھی آزاد ہو جائے، لہذا میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بریرہ کا سوال دیکھو، نبی نے جب یہ کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، تو حضرت بریرہ فوراً سوال کرتی ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں تأمرونی یا رسول اللہ۔ اس الفاظ میں کیا معاملہ چھپا ہوا تھا؟ تأمرونی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر حکم ہے تو آمنا صدقنا، کیونکہ حکم آپ کا ہوگا تو من حیث الرسول ہوگا، اور اگر مشورہ ہے تو وہ مجھے بتائیے، کیونکہ مشورہ تو مشورہ ہوتا ہے، وہ من حیث الرسول نہیں بلکہ من حیث البشر ہوتا ہے۔ آپ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ آپ زبان رسالت سے کہہ رہے ہیں یا زبان انسانیت سے؟ محمد ابن عبداللہ یہ بول رہا ہے یا محمد رسول اللہ؟ یہ کون سی آواز ہے؟ تأمرونی، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ اللہ کے نبی کو بھی سچ بولنے میں ہچک نہیں آ رہی ہے، ہچک نہیں ہو رہی ہے، فوراً کہتے ہیں آئے بریرہ یہ میرا حکم نہیں ہے، انما انا اشفع، میں تو مغیث کی طرف سے سفارش کر رہا ہوں، میں تو صرف مشورہ دے رہا ہوں، شریعت کا قانون تو وہی ہے جو تم کر رہی ہو، آزاد تو تم چاہو تو شادی کر سکتی ہو، لیکن یہ میرا مشورہ ہے، یہ میرا مشورہ ہے کہ تم مغیث کو نہ چھوڑو، اور یہ میں تمہیں حکم نہیں دے رہا ہوں، یعنی میں رسول کی زبان سے نہیں بول رہا ہوں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بول رہا ہوں، خیر خواہانہ مشورہ دے رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ کا جواب سنو، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی اگر یہ رسول کا حکم نہیں ہے، محمد ابن عبداللہ کا مشورہ ہے تو فلا حاجت لی فی، تو اس مشورے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھیں۔ لا حاجت لی فی، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ مشورہ دینے کی، آپ اپنے مشورے کو اپنے پاس رکھیں، یعنی میں یہ مشورہ نہیں مانوں گی، میں آزاد مرد کے ساتھ شادی کروں گی، میں مغیث کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہاں اگر حکم ہے تو میں ہر قیمت پر مانوں گی، کیونکہ آپ من حیث الرسول جب بولتے ہیں تو آپ نہیں بولتے بلکہ اللہ بولتا ہے، تو وہ حکم میں مانوں گی۔ آپ نے کہا نہیں یہ میرا مشورہ ہے، تو یہ حدیث بخاری کی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہمارے نبی کے دو مقام ہیں، من حیث الرسول من حیث البشر۔ آج ہم نے من حیث الرسول بھی رسول کی بات کو نہیں مانا، من حیث البشر تو چھوڑ دو میرے بھائیوں، من حیث الرسول بھی ہم نے کوئی بات نہیں مانی۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کیا ہے؟ جس نے اپنے گلے، اپنے ہاتھ میں یا اپنے گلے میں کوئی تمیمہ لٹکایا، تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ پیتل کا کڑا، چھلا یا اسی قسم کی کوئی چیز، اب وہ دھاگے اور ڈورے کی شکل میں آنے لگے ہیں، لال دھاگا، کالا دھاگا، ہمارے ہاں چلے جاؤ تو ہندوؤں میں لال دھاگا اور مسلمان مزار سے کالا دھاگا لاتا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے جس نے ان چیزوں کو استعمال کیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، قد فعل ماضی پر داخل ہو تو گویا کہ وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا قد اشرک، اس نے شرک کیا، بلکہ قد لعبہ وہ کھیل چکا، قد اکلا وہ کھا چکا، قد اشرکا وہ شرک کر چکا۔ کیا یہ برائی ہمارے ماحول میں نہیں ہے؟ کیا دکھاوے کی نماز ہم اور آپ نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ایک برائی معاشرے کے اندر ہو تو اس کو رو، شرک کا حال کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی چیزیں شرک ہیں۔ سن لو، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانا اگر شرک ہے تو محمد رسول اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی غیر کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے سامنے سر جھکانا یہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر اس مقام پر دوسرے کو بٹھا کر اس کی اطاعت کرنا یہ شرک بالرسالت ہے، یہ رسول کے ساتھ شرک ہے۔ مجھے بتاؤ کیا سارے جھگڑے
ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کہ آج سارے جھگڑے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ سارے جھگڑے آج اماموں کی عدالتوں میں کیوں جاتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے نبی کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ کیا اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد 4 امام بھی آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت بڑا اختلاف دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت سی جماعتیں دیکھے گا، بہت سے فرقے دیکھے گا، بہت بڑا اختلاف دیکھے گا۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جب یہ اختلافات تمہارے درمیان ہو جائیں تو تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے بہرا پیر کے اندر بھی یہ بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ آج ہم گمراہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ شرک برسات بھی ہمارے یہاں ہے، اخلاقی برائیاں، بدعتیں، وہ تو پوچھو ہی نہیں۔ ہمارے بھائیوں سے پوچھو، ابھی چند دن پہلے جو منظر تم نے کیا، ہمارے یہاں تو شیعہ لوگ نہیں کرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آپ حضرات کرتے ہیں۔ یہ جن کو لوگ احمد رضا خان صاحب سے جوڑتے ہیں، جبکہ احمد رضا خان فتاوی رضویہ میں فتویٰ دیتے ہیں، تعزیہ بنانا، اس کو نکالنا، اس کو سڑکوں پر لے جانا، گھمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ قیامت کے دن تم جناب محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھا سکو گے؟ تم اپنے بزرگوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہو۔ میں سوال کرتا ہوں کہ ایک بات بتاؤ، تم نے یہ تعزیہ نکالا، کیوں نکالتے ہو؟ کہنے لگے حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ویسے تو تم سب کو زندہ مانتے ہو، لیکن حسین کو مرا ہوا کیوں مانتے ہو؟ کہ نہیں وہ مرے نہیں ہیں۔ میں نے کہا جب مرے نہیں ہیں تو پھر ماتم کس کا کرتے ہو؟ کہنے لگے چپ رہو، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہ دلیل ہے۔ ارے مجھے تو بتاؤ، قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہے، یرزقون، روزی دیے جا رہے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہو کہ وہ کہاں زندہ ہے۔ چلو یہ تو کلیئر ہو گیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے مردہ ہے یا نہیں، یہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن مردہ کہنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، تم ان کو مردہ نہ کہو۔ جب ان کو مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے اور تمہاری نظر میں شہید تو مرتا ہی نہیں ہے، وہ زندہ ہے، تو مجھے بتاؤ کہ جب زندہ ہے تو پھر ماتم کیسا؟ تم ماتم کر کے مردہ مان لو تو پکے مسلمان، اور ہم ان کو مردہ کہہ دیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہم اسلام سے بے دخل ہو جاتے ہیں، ہم ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو مردہ مان لیا ہے۔ تم ان کو مردہ مان کر ماتم کرو تو سب جائز ہے، اگر زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ زندہ ہے تو ماتم کیسا؟ اگر زندگی میں کسی کا ماتم کرنا جائز ہے تو تیرا باپ زندہ ہے، رو کر تو دکھا، تیری ماں زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا، تیرا دادا زندہ ہے، ماتم کر کے تو دکھا۔ اپنے باپ کی زندگی میں ماتم کرے گا تو توہین ہوگی کہ باپ کو زندہ، لوگ کہیں گے ماتم کیوں کر رہا ہے؟ ارے زندہ کا بھی کہیں ماتم ہوتا ہے، تجھے کوئی اور نہیں ملا تھا ماتم کرنے کے لیے؟ فاطمہ کا باپ اور اس کے نواسے ہی ملے تھے کہ وہ، اور قانون تو دیکھو، قانون تو دیکھو، یہاں حضرت حسین 10 تاریخ کو شہید ہوئے تو ان کا ماتم ہوگا، اور وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی منائی جائے گی۔ غور طرف مسئلہ ہے یہ، یہاں تو 10 تاریخ کو شہید ہوئے حضرت حسین تو ماتم ہو رہا ہے، اور
وہاں 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا تو وہاں خوشیاں منائی جا رہی، قمقمے جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں جلائی جا رہی ہیں، اگر بتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ آج کے دن جناب محمد رسول اللہ کا جنم ہوا، پیدائش ہوئی۔ پیدائش میں تو اختلاف ہے، لیکن انتقال میں تو اختلاف کسی کا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو 12 کو پیدا ہوئے، ہم کہتے ہیں 9 کو پیدا ہوئے، چلو 9 یا 12 میں سے کوئی ایک تو صحیح ہے۔ اختلاف پیدائش میں تو ہے، لیکن انتقال میں تو اختلاف نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، چلو میں نے مان لیا کہ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، چلو آپ کی بات سر آنکھوں پر، تو کبھی آپ نے اس حکمت پر بھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہوا 12 ہی کو؟ آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی پیدا کس دن ہوئے؟ دن پیر، اور انتقال کس دن ہوا؟ پیر۔ پیدا بھی پیر کے دن ہوئے، انتقال بھی پیر کے دن ہوا۔ پیدا کس مہینے میں ہوئے؟ ربیع الاول۔ انتقال بھی کس مہینے میں ہوا؟ ربیع الاول۔ پیدا بھی 12 تاریخ کو ہوئے، انتقال بھی 12 تاریخ کو ہوا۔ آئے بریلوی کٹھب اللہ، کبھی تم نے غور بھی کیا ہے اس حکمت پر؟ 12 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے پیر کے دن۔ پیر کے دن صرف میلاد ہی نہ بنانا، خوشیاں ہی نہیں منانا، یہ دن آپ کے انتقال کا دن ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا۔ 12 ربیع الاول، اس مہینے کو صرف خوشی کا مہینہ ہی نہیں بنانا۔ اگر اس مہینے میں سورج چمکا تھا تو اسی مہینے میں سورج غروب بھی ہوا تھا، اس لیے خوشیاں اتنی نہ منانا کہ غروب ہونے کا، انتقال ہونے کا غم بھول جاؤ۔ 12 تاریخ کو بھی قمقمے اور لائٹ جلا کر اتنا خوش نہ ہونا کہ 12 ربیع الاول کو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا۔ اس تاریخ میں امام حسین 10 تاریخ کو پیدا ہوئے تو تم شہادت مناتے ہو، ماتم کرتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت فاطمہ چیختی جا رہی تھی۔ امام بخاری اس روایت کو لاتے کہ 12 ربیع الاول کا دن نبی اکرم کی روح نکل چکی ہے قبض انصری سے، اور حضرت فاطمہ چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہے، وہاں کر بابا من عجاب ربندہ، وہاں کر بابا من جنت الفردوس مأوا، وہاں کر بابا الہ جبریل لنا۔ ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے بلایا اور آپ نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ وہاں کر بابا من عجاب ربندہ، ہائے میرے ابو، آپ کو اللہ نے دعوت دی، اپنے پاس بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے کن کو چھوڑ رہے، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے۔ وہاں کر بابا من جنت الفردوس ماوا، ہائے میرے ابو، آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وہاں کر بابا الہ جبریل لنا، آئے میرے ابو، اب جبرائیل کس کے پاس آئیں گے قرآن لے کر؟ اب کس کے پاس آئیں گے وحی لے کر؟ میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور ان کو بتا دیتی ہوں، آئے جبرائیل اب نانا محمد رسول اللہ اس دنیا میں نہ رہے۔ وہاں 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے، یہ حال ہے، اور تم 12 ربیع الاول کو لائٹیں جلاتے ہو، قمقمے جلاتے ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، حضرت فاطمہ کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ سوال کرنا تو ہمیں بھی آتا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا جواب تم کیا دو گے۔ تمہارے یہاں کے مولوی تو انڈیا کے مولویوں سے خطرناک ہیں۔ ہمارے ہاں اگر یہ سوال کرتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ مولوی جدید کی تقریر میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہ جواب ہوگا۔ تمہارے یہاں میرے ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، کیونکہ یہاں تو بغیر چیٹی اور لانچر کے بات ہی نہیں ہوتی ہے۔
میں نہیں جانتا ہوں اس سوال کا جواب تمہاری نظروں میں کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے، لیکن میرا سوال پھر بھی باقی رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ مجھے اتنا بتا دو، امام حسین شہید ہوئے، ان کی شہادت کا غم تم آج تک منا رہے ہو اس لیے کہ حسین کی بیوی نے منایا، حسین کے بیٹے نے منایا، تو تم آج تک منا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے انتقال کا غم ان کی بیٹی بنا رہی ہے، تو تم کیوں نہیں بنا رہے؟ ان کے غم میں تم شریک کیوں نہیں ہوئے ہو؟ اور غم بھی ایسا جو تھوڑا بہت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ سے سنو کہ غم کیسا ہے، کہتی ہے سبت علی الايام، اگر تو غم جو نبی کے انتقال کے بعد میرے اوپر ٹوٹے، غم جو میرے اوپر آئے ہیں، اگر یہ غموں کے پہاڑ کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جاتے، اگر یہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ غم ہے۔ اور ان کی بیٹی بتلا رہی ہے، ان کی بیٹی کہہ رہی ہے اس غم میں آئے پریل بھی مول بھی ہو، مجھے اتنا بتاؤ فاطمہ کے غم میں 12 ربیع الاول کے اندر تم شریک کیوں نہیں ہوئے؟ ہمیں حدیثوں سے پوچھو گے تو ہمارے پاس تو ایک ہی جواب ہے، 3 دن سے زیادہ ماتم کرنا جائز ہی نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ غم کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ ہم تو ایک ہی جواب دیں گے، اور یہ طریقہ، یہ اصول بھی ہم نے سیکھا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سیکھا ہے۔ تم تو مانتے ہی نہیں ہو، تم بتاؤ کہ تمہارا جواب کیا ہوگا؟ حسین کا ماتم اب تک کیے آ رہے ہو، حالانکہ وہ زندہ بھی ہے تمہاری نظروں میں، پھر بھی ماتم کرتے چلے آ رہے ہو۔ مجھے بتاؤ کہ جناب محمد رسول اللہ کا غم فاطمہ منا رہی ہے۔ حضرت عائشہ جن کی شادی ہوئی، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، پہلی رات ہے، نبی اکرم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، بستر پہ سو رہی ہے، رات میں خواب دیکھتی ہے کہ آسمان پر 3 چاند چمک رہے ہیں، تینوں چاند بہت زیادہ چمک رہے ہیں، لیکن ایک چاند بہت زیادہ روشن ہے، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم۔ اما عائشہ خواب دیکھتی ہے کہ سب سے زیادہ جو چاند چمک رہا ہے وہ ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا، پھر دوسرے نمبر پر تھوڑی دیر بعد چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا، پھر تیسرے نمبر پہ چاند ٹوٹا، وہ میرے حجرے میں گرا۔ صبح ہوئی، اپنے نبی سے، اپنے شوہر سے یہ خواب پوچھنا چاہتی ہے، لیکن ہمت نہیں پڑی کہ میرے نبی، ابھی نئی نئی بیوی ہوں، چلو پھر کبھی پوچھ لوں گی، ابھی تو زندگی بھر رہنا نبی کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے بیٹی آیا عائشہ، تجھے تیری ماں یاد کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں آپ کی اجازت ہو تو میں عائشہ کو گھر سے لے جاؤں اور اپنی بیوی سے، ان کی ماں سے ملا لاؤں، شام کو پھر آپ کے گھر چھوڑ دوں گا۔ فرمایا آپ کی بیٹی بھی ہے، لے جاؤ۔ حضرت عائشہ کو لے گئے، حضرت عائشہ اپنی ماں اور باپ کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں اور کہتی ہیں ابو جان آپ کو بھی تو خواب کی تعبیر کا علم ہے، آپ ہی بتا دیجئے آج کی رات میں نے خواب دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند ٹوٹ کر میرے حجرے میں گرا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عائشہ کیا تم نے خواب کو جناب محمد رسول اللہ سے بیان تو نہیں فرما دیا؟ فرمایا نہیں۔ کہا میری بیٹی نبی اکرم سے خواب کی تعبیر نہ پوچھنا، جب یہ تیرا خواب پورا ہوگا تو میں خود تجھے بتا دوں گا، میں تجھے بتا دوں گا۔ حضرت عائشہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئی تو عمر تھی 9 سال، پھر خواب دیکھتی ہے 10 سال کی ہو گئی، 11 کی، 12 کی، 13 کی، 14 کی، 15 کی، 16 کی، 17 کی، اور جب 18 کی ہوئی تو جناب محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا۔ 9 سے 18 سال، پورے 10 سال وہ جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں رہی، وہ بھی اس خواب کو بھول گئی کہ کب میں نے دیکھا تھا اور اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ آج جناب محمد رسول اللہ کو دفن کیا جا رہا ہے، مٹی دی جا رہی ہے، اور صحابہ کرام اس مٹی کو دینے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صبح ہو کر بیٹھی ہوئی ہے، اپنے شوہر کی قبر کو دیکھ رہی ہیں، اپنے پیارے سرتاج کی قبر کو دیکھ رہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے پاس آتے ہیں، بیٹی نے آنسو پوچھے، گویا کہ وہ اپنے باپ کو یہ بتانا چاہتی ہے کہ میں رو نہیں رہی ہوں، میں غم نہیں کر رہی ہوں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ہاں میری بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کہ مجھے کچھ خوشیاں ملی ہیں۔ کہا کیا خوشیاں ملی ہیں عائشہ؟ کہا آیا ابو جان اللہ کے نبی کا انتقال پیر کے دن میری باری کا دن تھا، میری باری تھی، میری باری کے دن نبی کا انتقال ہوا، یہ مجھے خوشی ملی ہے۔ میرے نبی کی روح قبض سے حضوری سے پرواز ہوئی، اس وقت آپ میری ران کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، یہ خوشی مجھے ملی ہے۔ آپ نے مسواک کی،
ٹائٹ تھی، میں نے اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دیا اور پھر میں نے اللہ کے نبی کو دے دی. آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا. یہ خوشی بھی مجھے ملی. فرمایا بیٹی یہ خوشیاں تجھے مبارک ہو، میں تو اپنا وعدہ پورا کرنے آیا. آج سے 10 سال پہلے جب تو کھانا کھا رہی تھی میرے ساتھ اور تو نے خواب بیان کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی سے خواب کی تعبیر نہ پوچھنا، جب یہ خواب پورا ہوگا تو میں بتا دوں گا. عائشہ تو نے اپنے نبی کے حجرے میں جو 3 چاند چمکتے ہوئے دیکھے تھے، سب سے زیادہ چمکنے والا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. عائشہ یہ وہی چاند تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا. اب تو اپنی نظروں سے 2 چاند اور دیکھے گی جو تیری زندگی میں ٹوٹیں گے اور ان کی حجرے کے اندر دفن ہوں گے. جہاں غم کا یہ عالم تھا، جہاں غم کا یہ عالم تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے کہ تم حضرت عائشہ کے غم میں شامل کیوں نہیں ہو؟ میرے بھائیو سوال اتنے ہوں گے کہ تم شرم سے سر جھکا لو گے. حقیقت یہ ہے کہ امام حسین کا ماتم کر کے لوگوں کی نظروں میں تم بچنا چاہتے ہو، یہ بتانا چاہتے ہو کہ مجھے جب نبی کے نواسے سے اتنی محبت ہے تو نبی سے کتنی ہوگی. حالانکہ پس پردہ تم نبی کے انتقال پر خوشیاں مناتے ہو، اور جو شخص نبی کے انتقال کے دن خوشیاں مناتا ہو اس سے زیادہ گستاخ رسول کون ہوگا؟ اس سے زیادہ محبت رسول پر کلنک لگانے والا اور داغ لگانے والا کون ہوگا؟ میرے بھائیوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، چلو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن آج کے دن اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو آپ بتائیے نئے کپڑے پہنو گے؟ آپ بتائیے کہ آپ خوشیاں مناؤ گے؟ آپ بتائیے کہ آپ عید کے دن مان لو کہ 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے خوشیاں منا رہے ہو، لیکن اسی دن نبی کا انتقال ہوا تو گویا کہ عید کے دن باپ مر گیا ہو، اور جب آپ اپنے باپ کی مرنے کی خوشی عید کے دن پہ نہیں منا سکتے ہو تو اس تاریخ میں ساری کائنات کے امت کا روحانی باپ جس کو استاد کہا گیا ہے، معلم انسانیت کا انتقال ہوتا ہے، تو اس دن تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ اس دن کو تم نے غم کا دن کیوں نہیں منایا؟ ایک بدعتی خرابی ہمارے معاشرے کے اندر یہ آئی. سنا ہے، اللہ کرے کہ یہ بات جھوٹی نکلے، ہم اہل حدیثوں میں بھی ایک برائی پائی جاتی ہے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرے دن ایک کھانا چلتا ہے ہمارے یہاں، مسافری کھانا. یہ لفظ میں نے پہلی بار سنا ہے یہاں، مسافری کھانا. میں نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا، اور یہ بری رسم تو ہمارے انڈیا کے یہ کچھ ملا بھی نہیں کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرتے ہیں جو آج بری رسم ہم اہل حدیثوں کے اندر رائج. یہ کیا معاملہ ہے؟ انتقال ہو گیا، آپ گئے، چلو گھر والے بیچارے اس دن نہیں پکا سکتے، کوئی رشتے دار کے یہاں سے کھانا پک جائے اور جو دور سے آئے ہیں ان کو کھلا دیا جائے، گھر والے بیچارے اس دن غم میں ہوتے ہیں، اس دن ان کو بھی کھلایا جائے. یہ تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن دوسرے دن کئی جگہ کے لوگ آئیں پھر باقاعدہ اس کو ایک پلاننگ یعنی کھانا بنایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے کہ مسافری کھانا. اسی طریقے سے حج کا کھانا، حاجی صاحب حج کر کے آئے، کمپلسری کر دیا کہ اب کھانا کھلاؤ. کہیں ثابت تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی خوشی سے اگر لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن اب تو یہ ہو گیا کمپلسری. ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے، کوئی حاجی حج کر کے آئے تو پہلے کہتے 2 رکعت نماز پڑھاؤ. وہ بیچارہ حاجی چاہے کچھ نہ جانتا ہو 2 رکعت نماز پڑھائے گا، اور اس کے پیچھے ہم جیسے ملا مولویوں کو بھی نماز پڑھنا پڑتی ہے کیونکہ یہ دستور ہے. اس کو بہت کہا کہ ختم کیا، لیکن ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہو پا رہا ہے. وہ ابھی پڑھائے گا ہی نماز، وہ حاجی بیچارہ نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد کھانا بھی کھلائے گا. ختنے کا بھی کھانے کا یہی معاملہ ہے. ختنہ ہو تو بلایا جاتا ہے، کرائے کے ٹٹو بھی ہیں، سب چلے آتے ہیں. سن لیجئے، شادی سے زیادہ بابرکت چیز اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن شادی کے موقع پر بھی جناب محمد